بس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے کفاس سے میں نے وہ کلپ دیکھا تو مجھے برا لگا. میرے اندر کا میاں جان جو میں نے اندازہ لگایا نا. لو جی کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا. نیتا یاسر کا ہسبینڈ یاسر نواز بھی میدان میں آ گیا اور فضا علی بھی. دونوں ایک دوسرے پر تنقیدوں کی بارش کر رہے ہیں. یاسر نواز نے بولا کہ وہ میری بیگم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, نشانہ بناتی جا رہی ہے. پھر میرے اندر کا بھی میاں جاگ گیا, میں کیوں پیچھے رہ جاؤں, ہیں دنیا والے باتیں کر رہے ہیں, پھر میں بھی اپنی بیوی کا دفاع کرنے کے لیے آ گیا. پھر یہ دونوں کا جھگڑا ٹرینڈ پر چل رہا ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں, اب لوگ جو فارغ بیٹھے ہوئے نا وہ ڈسکس ہونا چاہتے ہیں. ادھر یاسر نواز کے اندر کا میاں جاگا, ادھر ندا علی کی عورت جاگ گئی. اب لگتا ہے یہ دونوں جاگ گئے ہیں. پہلے سوئے ہوئے تو پہلے نہیں سمجھتی. ایک عورت کی بات پر ایک مرد دوڑا ہوا آیا, عورت سے بات کر رہی تھی اور بیچ میں مرد آ گیا. افسوس. ندا علی یہ بات غلط نہیں ہے کہ اس نے اپنی بیگم کا دفاع کیا, آپ نے اس کو تنقید کا اتنا نشانہ بنا دیا تھا کہ اس کو بیچارے کو آنا پڑا. جو کام نہیں کر رہے یا فارغ بیٹھے ہوئے تو ان کو مزہ آنے لگ گیا کہ ڈسکس ہو رہے ہیں ہم لوگ. ادھر نادیہ خان یاسر نواز نے ندا علی کو آڑے ہاتھوں لیا. کیا کریں, اس بیچارے کو بھی غصہ آیا کیونکہ یہ اپنی بیگم سے پیار ہی بہت کرتا ہے. ویسے بھی یہ بات ہے کہ فضا علی کبھی ڈرامے میں دکھائی نہیں دی آج کل نہ فلموں میں, اس لیے ڈسکس ہونا چاہ رہی ہو. شاید سوشل میڈیا پر دیکھیں لوگ, مجھے ان کی بحث سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھتے ہیں آگے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے غلط بولنا, پھر نام اچھالنا, پھر کریئر خراب کر دینا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے پیسے کھا لینا, وقت کھا لینا, اور جب سوال ہو تو الزام لگا دینا, پھر کہنا فوری. اس یاسر نواز نے الزام کیا لگانا ہے, بیچارے نے بڈھے ٹائم پر آپ پر ہیں. یہ سب ویسے ہی بیچارے کی مات ماری گئی اپنی بیگم کو لے کر. اس نے سوچا کہ جب میری بیگم کے خلاف سب بول پڑے ہیں, کیوں نہ میں اپنی بیگم کی ہاتھ بول پڑوں. ہیں ندا علی ایسے ہی نہ بولو, آپ کا کہہ رہی ہے اس نے خراب نہیں کیا. ویسے ہی ندا علی کو بڑا شوق ہے ڈسکس ہونے کا, سوشل میڈیا پر ہے, ہر ٹائم میری بات ہوتی رہے, چاہے عزت ہو چاہے بےزتی ہو. تو آپ کسی اور کو پکڑ کے اپنے آپ کو مشہور کرنا, اپنے آپ کو فیمس کرنا کہ ہم ڈسکس ہو جائیں, شاید ہمیں اس طرح کام مل جائے, شاید ہمیں اس طرح ہم بزی ہو جائیں. لوگوں کی سوچ ہے اس طرح. ویسے یاسر جی اس ٹائم فضا علی نے آپ کی بیگم کو پکڑا ہوا ہے, اس کا ٹاپک لے کر وہ مشہور ہو رہی ہے. ویسے کچھ بات تو ہے, کچھ لوگ ندا علی کو نہیں جانتے تھے پہلے تو, نہ ندا یاسر کو. اس کا مطلب ہے دونوں ہی ریلیونٹ ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان, مطلب دونوں نے ہی ڈسکس ہونا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے بونگیاں ماری, کسی نے جھوٹ تو کسی نے سچ. ایسا ہی ہے, بالکل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. سچ سن لیں. جی سناؤ سچ, ہم سن رہے ہیں. میں نے کام مانگا نہیں تھا, میں نے کام چھوڑا تھا. فضا علی نہ کرو, یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکیاں کام نہ مانگے, بلکہ کام نہ مل رہا ہو تو وہ پروڈیوسروں کو ہر آفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. جو ہم سے چاہیے آپ کو لے لو, پر ہمیں کام دے دو. پھر چھوڑنے کا تصور تو بہت دور کی بات ہے. فضا علی جی اس جھوٹ کے ساتھ آپ پھنس گئی ہو. خود اعلان کیا تھا کہ جب میں ماں بننے والی تھی کہ میں ڈرامہ انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں, کیونکہ میں راتوں کو لیٹ شوٹ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو جھلا نہیں سکتی. مجھے سیٹس پر بٹھایا جاتا تھا دوسروں کی لاپرواہی کی سزا کے طور پر. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ ماں بننے والی تھی, آپ نے کام چھوڑ دیا. فضا علی جی دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پروڈیوسر جو ماں بن رہی ہوتی ہے اس کو تھوڑی رکھیں گے, کیونکہ ان کو تو خوبصورت لڑکیاں چاہیے ڈرامے میں. باقی رہی دوسری بات, کوئی زبردستی کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو. وہ آپ کا دل ہے, کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو نہ کرو. یہاں پہ آپ سچ کے اندر جھوٹ بھی لے آئی ہو. میڈم یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز کھول کے رکھ دیتا ہے. ایسے نہیں ملتے تھے کبھی عزت. ہاں یہ مان سکتے ہیں, کبھی کبھی ذلیل ہونا پڑتا ہے, سیٹ پہ عزت بھی نہیں ملتی اور پیسے بھی نہیں ملتے ہیں, یہ مان سکتے ہیں بھائی. اب ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے سے معافیا مانگنے کا. ارے کیسا چمن جیسا بات کرتا ہے. پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں نے اپنی ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا, جو کہ برا ایکسپیرینس تھا. او میڈم برا نہیں تھا, بہت برا تھا. آپ جو یہ پیسے والے لوگ ہیں نا, آپ کے اندر کنجوسی بہت زیادہ آ گیا ہے. اب بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. زیادہ تر ایسے رائڈرز ہیں جو بہت ایماندار ہیں اور بڑی محنت اور مشقت سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس کے خرچے اٹھا رہے ہیں. بچی آ گئی نا اپنی لائن پہ. چلو مان لی آپ سے لفظوں میں ہیر پھیر ہوئی, آپ نے تو کسی ایک رائڈر کو بھی اچھا نہیں بولا تھا سوشل میڈیا کے چترول سے. چلو آپ کے اندر کچھ ساس تو پیدا ہوا نا کچھ برے رائڈر کی وجہ سے, آپ نے سب کو ہی برا بول رہی تھی. چلو یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ کو تو ایماندار بولا. میں انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, اور کبھی کبھار لفظوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر کسی اور انداز میں بیان ہو جاتا ہے. ندا یاسر یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. میں انسان ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, غلطی کہیں سے بھی ہو جاتی ہے. یہ بہت آپ نے اچھی بات کی, ہمیں بہت اچھی لگی ہے یہ بات. اور میری وجہ سے اگر میرے پیارے رائڈرز بھائی جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں, تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں سچے دل سے, کیونکہ میں پھر یہاں کہوں گی میں یہاں کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی. آپ ڈلیوری بوائے رائڈر کو بھی چاہیے ندا یاسر کو معاف کر دیں. اس نے معافی مانگ کر سوشل میڈیا پر بڑے پن کا مظاہرہ کیا. آج ندا یاسر کو بھی پتا چل گیا کہ سوشل میڈیا کی طاقت کا یہ بندے کو معافی منگوانے تک لے آتا ہے. السلام علیکم بھائی, سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ, اور ٹک ٹاک فیملی کا جس نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا, اور جس کی وجہ سے ندا یاسر نے مارننگ شو میں معافی مانگی ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ واپسی لیے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے لفظوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا, مجھے سب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اور ہمارے چاچا کو اتنا سپورٹ کیا. السلام علیکم. آپ
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आपने बड़ेपन का सबूत दिया। निदा यासर, अब आपको खुश हो जाना चाहिए। डिलीवरी बॉयज और ऑर्डर ने आपको बड़े अच्छे अंदाज से माफ किया। इनकी बातों से पता चल रहा है ये मेहनत का शिलोग है, मजदूर बंदे हैं, अपनी फैमिली के लिए निकलते हैं कमाने के लिए, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बेचारे जलील होते हैं पूरा दिन। अगर आप लोग इनको बुरा भला बोलेंगे फिर गरीब बंदू का हौसला टूट जाता है। अच्छा किया आपने माफी मांगी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको माफ किया, खुशी हुई है। हेलो फिजा, क्या हाल है? अल्लाह मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो यार, तुम तो मुसलसल मशहूर हो चले जा रही हो। कितना बच्चे की जान लोगी? अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो, उसको खत्म कर दो। लो जी, अब निदा यासर के हस्बैंड यासर नवाज ने भी फिजा अली से अपनी बीवी की तरफ से माफी मांग ली। वैसे ये सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। जो कुछ किसी के साथ बुरा करेगा सोशल मीडिया इसको निचोड़ के रख देगा, जो किसी के साथ अच्छा करेगा सोशल मीडिया इसको समानों पे बिठा के रख देगा। इंसान की नीयत वो नहीं होती है जो इंसान कहना चाह रहा होता है, मगर लफ्ज कभी कभी ना इंसान का साथ नहीं देते और कुछ दिलआज़ारी हो जाती है कभी किसी से। लो जी, फिजा अली ने भी समझो कि इसको माफ कर दिया कि निदा यासर को खुद बोल रही है कि कभी कभार हो जाता है, लफ्जों में हेर फेर हो जाती है। इसके लफ्जों पे लग रहा है कि ये खुद भी शर्मिंदा है कि इसने सोशल मीडिया पर इसकी इतनी मीठी प्लीत की थी निदा यासर की। अब ये शर्मिंदा होकर बोल रही है कि समझो कि ये खुद भी माफी मांग रही है और माफ भी कर रही है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती है उनके बच्चों के लिए। उनके मियाँ के साथ बहुत काम किया मैंने उनकी प्रोडक्शन में। मैं इन सबसे मेरे दिल लाइक फैमिली, मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, अच्छे लोग हैं, मगर जो लोग नहीं जानते उनको ये लग रहा है कि मेरी कोई पर्सनल जंग है, तो मैंने तो उनका नाम भी लिया था। लो जी, सब ने एक दूसरे से माफिया भी मांग ली। चलो ये सब बहुत अच्छा हुआ क्योंकि सोशल मीडिया ने इनको तुन के रखा हुआ था। सबको तो उम्मीद है जो भी ये वीडियो देख रहा है इनको माफ कर दे, गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो करते हैं व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।